الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ پارہ نمبر 21۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت کرو۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرو۔ اور نماز کی پابندی کا فائدہ بیان فرما دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو نماز کی پابندی کرے گا، وہ نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک عجیب دلیل کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا، وہ امی ہیں۔ اس کے باوجود اور مضامین ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس میں بڑے بڑے عقل مند جو ان سے ہیں وہ تنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس صورت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ ذکر کر دیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو دین کے کام میں جد و جہد کرے گا، اپنے آپ کو کھپائے گا، لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور بضرور اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ اب یہاں پہ لام بھی تاکید اور نون بھی تاکید، نحوی قانون ہے، دو کا تاکید جمع ہو جائیں تو جملہ قسمیہ بنتا ہے۔ اللہ یہاں پہ قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ گویا کہ ایسا ہوا کہ اللہ قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں جو دین کے کام میں کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، اللہ اس کے لیے ضرور بضرور راستے کھولیں گے۔ سورۃ روم، چونکہ اس سورت میں روم کے مغلوب ہونے کا ذکر آیا ہے، غلبت الروم، اس لیے اس سورت کا نام روم رکھ دیا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ایک پیشن گوئی بیان فرمائی ہے جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوئی تھی۔ روم مغلوب ہوں گے، فارس غالب ہوں گے، پھر فارس جو سے ہیں وہ مغلوب ہوں گے اور روم جو سے ہیں وہ غالب ہوں گے۔ یہ جو سے روم ہے غالباً ان کو ایرانی کہا جاتا ہے، اور عیسائی فارسی، یہ فارس جو سے ہیں ان کو یہ عیسائی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، روم غالب ہوئے پہلے، پھر روم مغلوب ہوئے، ایسے ہی فارس غالب ہوئے، پھر مغلوب ہوئے۔ اللہ رب العزت کی پیشن گوئی ثابت ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت میں خالقیت کے دلائل کو ذکر کیا ہے، عظمت کے دلائل کو ذکر کیا ہے۔ یہ خالقیت کے دلائل، عظمت کے دلائل اور بھی جگہ بیان ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمتوں کو ذکر فرمایا کہ میں نے تم ہی میں سے عورتوں کو پیدا کیا ہے، تم اس سے سکون حاصل کرتے ہو، پھر ان میں محبت پیدا کی، شفقت پیدا کی، اور میں نے تمہیں زبان عطا کی اور دن رات کا نظام کو میں نے بنایا۔ یہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد شرک کی مثال دی کہ دیکھیں جیسے تم اپنے مال میں کسی کے ساتھ شریک نہیں کرتے، تو میں رب ہو کر کیسے اپنی ملک میں کسی کو شریک ٹھہرا سکتا ہوں۔ شرک کی کمر کو توڑا اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی اچھی احسن مثال دے کر۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل حق کے غالب ہونے کا ذکر فرمایا ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق، کہ تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ اہل حق کے غالب ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس اہل حق کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، اطمینان کریں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ سورۃ لقمان، کیونکہ اس میں حضرت لقمان کا ذکر آیا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان کا ذکر آیا، اس لیے سورت کا نام لقمان رکھا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھے کہ حضرت لقمان کون ہے۔ حضرت لقمان دانا ہیں،
اور حکیم ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لیکن نبی نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کچھ نصیحتیں کی تھی، کچھ وصیتیں کی تھی۔ وہ کیا؟ نمبر 1 کہ اے میرے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا۔ نمبر 2 اے میرے بیٹے احکام کی پابندی کرنا۔ نمبر 3 اے میرے بیٹے کبھی تکبر نہ کرنا۔ اے میرے بیٹے اکڑ کر نہ چلنا، کبھی اکڑنا نہ، اخلاق کو اپنے درست رکھنا۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنا، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا، اور اس پر اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچے، کوئی ضرر پہنچے تو اس پر صبر بھی کرنا، صبر کرنے کی بھی نصیحت فرمائی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ادب و احترام کرنا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر والدین تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ فلا تطعهما، تو ان کی اس بات پر اطاعت نہ کرنا۔ وہ رب کے ساتھ اگر کوئی معاملہ آ جائے والدین کا تو اس پہ ان کی اطاعت نہ کرنا، ویسے رب کے علاوہ ہر بات ان کی ماننا۔ یہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ پھر اس سورت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے 5 باتیں ارشاد فرمائی جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، نمبر 1 کہ قیامت کا علم اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارشیں کب ہوں گی، کس جگہ ہوں گی، کتنی دیر کی ہوں گی، کتنے مدت کے لیے ہوں گی، اللہ رب العزت کے پاس اس کا علم ہے اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں۔ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تمہارے رحموں میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ انسان تو بعد میں بتاتا ہے، اللہ پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ اللہ کے علم میں پہلے ہی ہوتا ہے کہ اس گندے پانی سے، اس نطفے سے اللہ کیا بنائے گا، بیٹا بنائے گا، بیٹی بنائے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر نمبر 4 کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور نمبر 5 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتا کہ موت اس کی کب آئے گی سوائے اللہ کے۔ یہ 5 باتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سورہ لقمان کے اخیر میں، اور فرمایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ سورہ سجدہ، اس سورت میں سجدے کا ذکر ہے، سجدے کا کرنے کا حکم بھی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سجدہ رکھا۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے وحدانیت، توحید کے دلائل کو یہاں پہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ پھر مومنین کے، صالحین کے اور ماننے والے اور مجرمین کا حال بیان کیا، احوال بیان فرمائے ہیں کہ مجرم لوگ کل قیامت کے دن سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے، ذلت میں ہوں گے، آرزو کر رہے ہوں گے کاش ہم یہ جرم نہ کرتے، اور اللہ سے دعا کریں گے ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ جی ہمیں واپس بھیجیں، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں واپس بھیجیں، ہم نیک اعمال کریں گے۔ تو تب کوئی موقع نہیں ہوگا، تب کوئی چانس نہیں ہوگا، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنین کا بتایا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، مہمان ہوں گے، نعمتوں سے لذت اٹھا رہے ہوں گے، اور مومنین کے خاص وصف کو بیان کیا کہ مومنین کی صفات ایسی ہیں کہ وہ رات کو بستر کو چھوڑتے ہیں، یعنی رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو ذکر فرمایا ہے اور ان کے انعامات کو ذکر فرمایا ہے۔
جو کہ ان کو ملنے والے ہیں۔ سورۃ الاحزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں لشکر کو، کیونکہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ مشرکین نے لشکر جمع کیے تھے، لشکر جمع کر کے آئے اسلام اور مسلمان کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کو بھی فتح دی، مسلمان کو بھی فتح دی۔ یہ تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام احزاب رکھا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں 2 باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ نمبر 1، کسی انسان کے دل میں 2 دل نہیں ہوتے، ہاں خیال 2 ہوتے ہیں، دل 2 نہیں ہوتے، کہ کبھی ایک اچھا خیال، کبھی کوئی انسان کہتا ہے نا کہ میرا یہ کرنے کو بھی دل کر رہا ہے، فلاں کام کرنے کو بھی دل کر رہا ہے، یہ خیال ہیں، خیال 2 ہوتے ہیں، دل 2 نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ بات سمجھائی۔ دوسری بات اللہ پاک نے اس سورت کے ابتدا میں ہمیں سمجھائی کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو اس کے ہی باپ کے نام سے پکارا جائے، اس کو اس کی ہی ماں کے نام سے پکارا جائے، نہ کہ جس نے اس کو بیٹا بنایا ہے اس کے نام سے اس کو پکارا جائے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے ہمیں اس صورت میں سمجھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ امت کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہماری روحانی مائیں ہیں، اور مومنین کی شان کو بیان کیا کہ مومنین نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ مومنین کی شان کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو غزوات ہیں اس میں اللہ کی مدد آئی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی۔ آج بھی اگر کوئی ایسے احوال آ جائیں تو نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ جب نظر اللہ پر ہوگی اللہ ایسے ہی فتح کرے گا جیسے ان غزوات میں صحابہ کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی تھی، ایسے ہی ہمیں بھی فتح عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ نظر اللہ پہ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، 3 کام کر لیں تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کن کے لیے؟ وہ 3 سے کام ہے، ان کو اختیار کر لے۔ نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ پر امید رکھے، اللہ پر امید رکھے، اللہ پر یقین رکھے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھے کہ آخرت کی زندگی سے ہم نے گزرنا ہے، آخرت کی زندگی ہم نے گزارنی ہے، اس کی تیاری کرے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثیر کرے۔ اب ذکر میں سارے ان اللہ رب العزت کے احکامات آ جاتے ہیں، نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے احکامات آ جاتے ہیں۔ جب ذکر کثیر ہوگا تو گویا کہ اللہ کے تمام احکامات کو وہ پورا کر رہا ہے۔ ذکر کثیر کا مقصد صرف یہ نہیں کہ صرف تسبیح پکڑ لی اور اللہ اللہ کرتے رہے، نمازیں بھی نہ پڑھے، قرآن بھی نہ پڑھیں اور اچھا سلوک بھی نہ کرے، نہیں، ذکر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو پورا کرے۔ جب یہ 3 کام کرے گا تو سمجھو کہ وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا رہا ہے۔ پھر اس پارے کے اخیر میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلے کو ذکر فرمایا، ازواج کو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کو حکم دیا کہ دنیا چاہتی ہو تو آپ بے شک الگ ہو جاؤ، اور اگر دین چاہتی ہو تو دین میں تو مشکلات آئیں گی۔ تو وہ بیویاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی ہم دین چاہتے ہیں، ہم دنیا نہیں چاہتے، ہم دین چاہتے ہیں۔
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔